زمین بھی سمٹ رہی تھی، حضور بھی تیز چل رہے تھے۔ حضور آہستہ چلتے زمین سمٹتی جاتی، لیکن آج زمین بھی سمٹی جا رہی، حضور بھی چلتے جا رہے۔ حضور صحابہ کے پاس پہنچے تو انداز کیا تھا؟ راوی لکھتا ہے کہ تہبند باندھنے والا اگر آپ میں سے کوئی ہے تو وہ بھی جانتا ہوگا کہ تہبند جب باندھنے والا تیز چلے، قدم تیز اٹھائے تو تہبند ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ راوی لکھتا ہے جب حضور چل رہے تھے نا تو تہبند ہوا میں اڑ رہا تھا، یعنی اتنی سرعت کے ساتھ میرے آقا چل رہے تھے، حضور بھی تیز چل رہے تھے، زمین بھی سمٹ رہی تھی۔ حضور صحابہ کے پاس پہنچے، جب صحابہ کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ نا کیا کر رہے ہو؟ بات ذرا غور سے سوچئے۔ اندر بیٹھے جبریل آئے، جبریل نے کہا حضور آپ کے صحاب کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے تو پتا ہے، تو بتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب جبریل نے اپنی زبان سے سارا ماجرا سنا دیا، اب باہر آ کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب رب نے بتایا، جبریل آیا، آ کے واقعہ سارا سنایا، پھر فرمایا کہ بتاؤ نا تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا منا علینا بکا یا رسول اللہ، حضور آپ کے آنے کی خوشی میں جو رب نے ہم پہ آپ کے مقدس چہرے کو بھیج کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے نا، اس احسان کو ہم منا رہے ہیں خوشیوں سے کہ اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ آج آپ بھی میلاد مناتے ہیں نا، میرا یہ مزاج نہیں لیکن آج میں کہہ ہی جاتا ہوں، آپ بھی میلاد مناتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں نا جو اگر کوئی اور کہتا ہے کہ نہ مناؤ تو اس کی مقدر میں کوئی کمی ہوگی۔ ہمیں تو حضور کا میلاد منانا حضور کے صحابہ نے بتایا ہے کہ منا علینا بکا یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، رب کے احسان کرنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ چہرہ ودھا، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے حضور جب آئے صحابہ سے پوچھا، اب صحابہ نے یہ بتا دیا، بات تو کافی تھی، رب نے بھی بھیج دیا پیغام، جبریل بھی کہہ گئے، خود بھی پتا، صحابہ نے بھی بول دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے بات ختم نہیں کی۔ پھر فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو؟ اگلی بات سنیے کہ صحابہ اس بات پہ قسم دیتے ہو۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم الصادقون۔ اے محبوب تیرے ساتھ رہنے والے جو ہے نا یہ سچے ہیں، قرآن دلیلیں دیتا ہے۔ اب قسم کیوں لی جا رہی ہے؟ قسم یا تو اس لیے لی جاتی ہے کسی پہ شک ہو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا، یہ سچ نہیں کہہ رہا، اب یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر بھی ان سے قسم لی جا رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور بتانا چاہ رہے تھے لوگوں سنو، میرے میلاد کی بات کرنے والوں سنو، تمہارے لیے دلیل بناتا جاؤں کہ آنے والے لوگ تم سے پوچھیں گے کیوں میلاد مناتے ہو، تو میں دہرا کے بتا رہا ہوں کہ میلاد منایا جاتا ہے، میں بھی مناتا ہوں، میرے صحابہ بھی میرا میلاد مناتے ہیں۔ تو حضور نے جب یہ پوچھا صحابہ نے قسم دی، میں کہتا ہوں کئی بار دی ہوگی نا، حضور نے جو کہا قسم دو، حضور کہیں جان دو تو صحابہ کہتے حضور ایک جان کے 1000 جان ہو تو فدا کرے، حضور نے کہا قسم دو، صحابہ نے قسم دی۔ اب حضور خود فرمانے لگے، میں کہتا بہتان نہیں تھا، کوئی اور بات تھی تو وہ اور بات ہے، حضور خود فرماتے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضور نے فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی بہتان کی وجہ سے تم سے قسم لی ہے، یہ بات نہیں تھی، ماجرا کچھ یوں ہے۔ پھر حضور نے سارا واقعہ بتایا کہ میں جو جلدی چل کے آیا ہوں، پیچھے معاملہ کیا ہے، میں جب بیٹھا تھا جبریل آیا تھا، یہ سارا ماجرا اس نے سنایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب آگے سنیے، آپ کا رب ان اللہ، بے شک آپ کا اللہ، یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں میں بیٹھ کے آپ کے ان یاروں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے، اگر میں کہتا ہوں انہیں کچھ نہ ملے، صرف اتنا مل جاتا ہے، رب اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو کیا یہ کم ہے کہ ساری دنیا کا خالق ہمیں اپنے تذکروں میں لے آئے، ساری دنیا کا خالق تذکرہ کر دے۔ جب میلاد منائیں گے تو حضور کا میلاد منانے کا ایک سب سے ادنا اگر سمجھ لو تو یہ تمہیں فائدہ ملتا ہے کہ حضور کا میلاد منانے سے رب تمہاری یادیں مناتا ہے، اپنے فرشتوں میں تمہاری محفلیں سجاتا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ جب
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جو بات میں نے شروع میں قرآن کی پڑھی وہی بات آگے چلاؤں گا۔ اللہ نے جب یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی تو اس کے پیچھے ایک ماجرا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچھ دنوں کے لیے وحی موقف ہوگی، اب وحی نہیں آ رہی، تو غیر مسلم کفار کہنے لگے کہ لو محمد بڑی باتیں کرتے تھے، آج انہی کی وجہ سے ان کا رب روٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا رب روٹھ گیا ہے۔ رب نے پھر قرآن نازل فرمایا والضحیٰ، ویسے تو اس کا ترجمہ یہ ہے چاشت کے وقت کی قسم، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، لیکن علماء نے اور حضور کے صحاب نے حد کر دی نا، جن میں امام جعفر صادق بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ضحیٰ جو ہے نا، یہ استعارہ ہے حضور کے نورانی چہرے سے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں محبوب تیرے نورانی چہرے کی قسم، پھر واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جائے تو محبوب تیری زلفوں کی قسم ہے، تیرا رب تیرے چہرے اور تیری زلفوں کی قسم کھا کے کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلا، محبوب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں، نہ ہی تجھے چھوڑا ہے۔ اور اگر سادہ لفظوں میں بات بتاتا چلوں تو والضحیٰ خوبصورت چہرے والے، واللیل اذا سجا اے سونی زلفوں والے، جس کا محبوب اتنا سونا ہو کوئی اس سے ناراض بھی ہوا کرتا ہے۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، اے میرے سونے محبوب، اے میرے مٹھن منٹھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونی زلفوں والے، اے میرے محبوب تیرے جیسا سونا جس کا محبوب ہو وہ بھی اپنے محبوب سے روٹھا کرتا ہے؟ نہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہم نہ روٹھے نہ تجھے چھوڑا ہے، بلکہ تیرا تو ذکر بڑھا دیا، دیکھتے نہیں کفار بھی تجھے پکار رہے ہیں، نام تو تیرا لے رہے ہیں نا، چاہے جیسے بھی لے رہے ہیں لیکن نام تو تیرا لے رہے ہیں نا۔ آج ان کی محفلوں میں تیرا ہی چرچا ہو رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ میری باتیں سادی سادی ہیں، لوگ تو عالم کہتے ہیں لیکن میں ایک دین کا ادنا طالب علم ہوں، سادی باتیں ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔